گفتار میں کردار میں اللہ کے برہان، قہاری و غفاری و قدوس و بجبروت، یہ چار عناصر ہیں تو بنتا ہے مسلمان۔ جناب صدر محترم پرنسپل چاند باغ اسکول سر چودھری محمد افضل صاحب، جناب سینئر ماسٹر اختر حسین صاحب اور جناب کرنل ریٹائر ظفر الحق صاحب، عزیز طلباء اور انتہائی قابل احترام اساتذہ صاحب، السلام علیکم۔ آج مجھے ڈاکٹر علامہ اقبال کی شخصیت، ان کی خدمات، نظریات، خیالات اور تفکرات پر تقریر کرنے کا موقع ملا ہے۔ اس کے لیے میں چاند باغ انتظامیہ کا انتہائی مشکور ہوں۔ آج کی اس تقریر کو میں 3 مختلف حصوں میں بیان کروں گا، جس میں پہلے 2 حصے میں علامہ اقبال کی شخصیت کے بارے میں بتاؤں گا اور تیسرے حصے میں ان خدمات کے بارے میں ڈسکس کرنے کی کوشش کروں گا، جس کی وجہ سے آج ہم 9 نومبر کا دن ان کی وفات کے 85 سال بعد دن اسی جوش و جذبے سے منا رہے ہیں جس جوش و جذبے سے انہوں نے پاکستان حاصل کرنے میں ہماری مدد کی تھی۔ پہلے حصے کو میں فیز 1 سے کنسیڈر کروں گا، جس میں اقبال کی ابتدائی زندگی 1895 سے لے کر 1905 تک، اور دوسرے حصے میں اقبال کی روحانی تبدیلی، روحانی زندگی، جس میں 1905 سے 1908 اور پھر 1908 سے 1930 تک کی ان کی زندگی کے بارے میں بتاؤں گا۔ تیسرے حصے میں اقبال کا فلسفہ خودی، اقبال کا فلسفہ شاہین ڈسکس کرنے کی کوشش کروں گا، اور آخر میں یہ بتاؤں گا کہ اقبال نے جو اسلام کی ریاست کا تصور دیکھا، وہ ریاست کس طرح کی تھی، اور اقبال کا مسلمان، اقبال کا پاکستان اور آج کے پاکستان میں کیا فرق ہے، اور پھر لاسٹ میں اقبال کی بنائی ہوئی قوم کو ایک ڈائریکشن دے کر پاکستان بنانے والے محمد علی جناح کا قائد اعظم سے کیا رشتہ تھا، میں ان پرسپیکٹیو سے آج کی اس تقریر کو کنکلوڈ کروں گا۔ جناب صدر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کو حکیم الامت، مدد مومن، مفکر پاکستان، شاعر مشرق اور برطانوی حکومت کی جانب سے سر جیسے خطابات سے نوازا گیا۔ انہیں یہ خدمات، یہ القابات اس وجہ سے دیے گئے کیونکہ برصغیر پاک و ہند میں 20ویں صدی میں کسی ایسے شخص نے وہ خدمات سر انجام نہیں دی تھی جو کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ مل کر علامہ اقبال نے سر انجام دی تھی۔ جناب صدر، اللہ تعالیٰ جب کسی قوم پر احسان کرتا ہے تو اس کو ایسے عظیم لیڈران سے نوازتا ہے، جس میں علامہ اقبال اور قائد اعظم سب سے پہلے تھے۔ اپنی فیز 1 کا آغاز میں اس طرح سے کروں گا کہ علامہ اقبال 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ والد محترم کا نام نور محمد اور والدہ محترمہ امام بی بی ان کا نام تھا۔ اقبال کی ابتدائی تعلیم قرآن پاک اور دین کا سیکھنا تھا، اور یہ فریضہ مولوی میر حسن جیسے عظیم اساتذہ نے بخوبی سر انجام دیا۔ اس کے بعد میٹرک، ایف اے مرے کالج سیالکوٹ اور بی اے پنجاب کالج لاہور اور ایم اے پنجاب کالج لاہور سے پاس کر کے پنجاب بھر میں اول پوزیشن حاصل کی۔ اس کے بعد کچھ عرصہ تدریسی شعبے سے بھی منسلک رہے، اورینٹل کالج لاہور میں کچھ عرصہ پڑھایا، لیکن بعد میں تعلیم کے محبت، تعلیم کی پیاس بجھانے کے لیے یورپ کا رخ کیا۔ وہاں سے بار ایٹ لا لنکولن ان سے پاس کیا، اور ساتھ ہی انہوں نے پی ایچ ڈی کی ڈگری جرمنی سے میونخ یونیورسٹی سے حاصل کر کے برصغیر واپس لوٹ آئے۔ اقبال کے اس فیز میں اقبال کی جو لائف تھی، دیٹ از کنسیڈرڈ ایز انڈین نیشنلسٹ۔ اقبال اس دور میں سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، وہ پورے ہندوستان کو مسلمانوں کا ملک اور پورے ہندوستان کو مسلمانوں کی سرزمین سمجھتے تھے۔ اسی دور میں انہوں نے وہ ترانہ بھی لکھا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کے یہ گلستان ہمارا۔ جبکہ دوسرے فیز میں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی لائف میں ایک اسپرچول ٹویسٹ آتا ہے، جس کو ہم روحانی تبدیلی کہیں گے، اور یہ روحانی تبدیلی ان کو یورپ میں جانے کے بعد میسر ہوئی۔ یورپ کے حالات دیکھ کر، وہاں کا جمہوری معاشی نظام دیکھنے کے بعد اقبال اس نتیجے پر پہنچے کہ اسلام ہی دنیا کا بہترین مذہب ہے، اور اسلام ہی ایک ایسا سسٹم ہے جس کو اگر مسلمان اپنا لیں، قرآن کو اگر اپنا لیں، تو وہ دنیا میں لیڈرشپ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ دوسری فیز کے اندر علامہ اقبال نے اپنے تمام کی تمام شاعری اور اپنی تمام کی جو لائف تھی وہ تدریس، وکالت، سیاست اور اسلام کے بارے میں ڈسکس کرتے ہوئے گزار دی۔
اقبال مسلم امہ کی تباہیوں کے بارے میں سوچ کے رویا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو یاد کیا جاتا تھا۔ سیکنڈ فیز میں اقبال کی لائف انڈین نیشنلسٹ سے مسلم نیشنلسٹ کی طرف چلی گئی۔ وہ کیسے اسپرچول ٹوسٹ آیا، اس کے بارے میں بہت ساری باتیں انشاءاللہ لاسٹ میں ڈسکس ہوں گی۔ 1930 کے خطبہ الہ آباد میں، جس کی وجہ سے آج ہم جس جغرافیائی ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی جغرافیائی تقسیم کرنے والے، ان کو جغرافیائی ڈیفائن کرنے والے وہ علامہ اقبال ہی تھے۔ 1930 سے پہلے شاید برصغیر کے مسلمانوں کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں تھا کہ ہماری ڈائریکشن کیا ہے، ہم نے کس سمت کی طرف جانا ہے۔ ان کے نظر میں صرف دو ہی چیزیں تھیں۔ پہلی کہ انہوں نے ہندوؤں سے کیسے مقابلہ کرنا ہے، کیونکہ اس وقت 5 ایسی تحریکیں چل رہی تھیں جو کہ مسلمانوں کو اسلام سے دور کر رہی تھیں، جس میں شنگٹن تھی، شدید تھی، آریہ سماج تھے اور بہت ساری اور تنظیمیں تھیں جو کہ مسلمانوں کو اسلام سے دور کرنے کی طرف لے کے جا رہی تھیں۔ تو اس سٹیج پہ علامہ محمد اقبال نے مسلمانوں کی ذہنی آبیاری کی، ان کو جگایا، ان کو اس شعور کی طرف لے کے آئے کہ جو انہوں نے مسلمان ہونے کے ناطے پوری دنیا پر جو حکومت کی تھی اس کی طرف ان کو لے کے آئے۔ یہاں سے اسلام اور انڈین نیشنلسٹ کی بجائے علامہ اقبال جو ہے وہ اسلام اور مسلم نیشنلسٹ کی طرف فوکس ہو گئے۔ اپنی شاعری کو مسلمان قوم کا کھویا ہوا وقار دوبارہ حاصل کرنے کی طرف لے کے آئے۔ قرآن پاک کو پڑھتے شعر لکھتے، قرآن پاک کو پڑھتے شعر لکھتے۔ کہا جاتا ہے کہ علامہ اقبال کے ذہن میں جو اتنے قیمتی اشعار آنے کے پیچھے وجوہات کیا تھی، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ تہجد کے ٹائم اٹھتے، وضو کرتے اور وضو کرنے کے بعد ایک ہاتھ میں قرآن پکڑتے اور دوسرے ہاتھ میں قلم پکڑ کے لکھنا شروع کر دیتے۔ تو قرآن پاک کو اگر شعری معنوں میں اس کی تفسیر بیان کی ہے تو وہ علامہ اقبال نے ہی کی تھی۔ اس کے بعد دوسرے فیز کے بعد میں تیسری بات کروں گا کہ علامہ اقبال نے تقریباً 12,000 سے زائد اشعار لکھے اور ان میں سے 7,000 شعر صرف فارسی میں ہیں۔ علامہ اقبال نے بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم اور ارمغان حجاز جیسی کتابیں لکھی۔ اس کے علاوہ اسرار خودی، رموز بے خودی، پیام مشرق، زبور انجم اور جاوید نامہ جیسے بہترین شاہکار بھی پیش کیے۔ علامہ اقبال نے ترانہ ملی، ترانہ ہندی، دعا، شکوہ، جواب شکوہ اور ان گنت شاہکار بھی پیش کیے۔ اس کے بعد نیکسٹ سٹیج پہ اگر ہم چلیں تو علامہ اقبال کے 2 فلسفے جن کے بارے میں پوری کی پوری دنیا اس بات پہ متفق ہے کہ علامہ اقبال نے جس طرح خودی کو ایکسپلین کیا، وہ شاید ہی دنیا میں صرف 2 ہی رائٹرز ہیں جو سیلف پہ لکھے، ایک ہیگل تھا اینڈ then second one is the علامہ اقبال۔ سو اقبال کے شاہین جن کو اقبال اپنی نوجوان نسل کو مسلمانوں کے بارے میں کہا جاتا تھا، وہ ان کا سیکنڈ فلسفی بہت عظیم تصور کی جاتی ہے۔ میں اس کے بارے میں بیان کروں گا کہ اقبال نے اپنے نوجوان نسل کو شاہین کیوں کہا، شاہین کہنے کے پیچھے ان کے کیا آبجیکٹیوز تھے، کیا اقبال اس دور میں شاہین کی خوبیوں سے واقف تھے جو آج سائنسدان کی وفات کے 60 70 80 سال بعد وہ تعریفیں بیان کرنے میں سائنٹیفکلی اس کو ریسرچ کر کے پروو کر چکے ہیں، جو تعریفیں یا جو کریکٹرسٹکس علامہ اقبال نے شاہین میں دیکھی۔